نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سنت میں سے جو چیز لیں گے وہ ہے مسلمانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح ہونے چاہیے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو بھائی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیسے وہ حق ادا کرے گا اپنے مسلمان بھائی کا، تو وہ بھی ہمیں سنت سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ جو چاہیں آپ سنت میں سے جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے آپ کو ہر چیز سنت سے مل جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے جو ہم سنت کے مطابق اس نیکی کو ادا کریں گے۔ تو کوشش یہی ہے کہ ہم سنتیں وہ اپنائیں کہ جو سنت سے ثابت ہیں، اور جو ایک دوسرے سے کہی سنی اور سنی سنائی باتوں کو اپنا لینا اور ان کو نام سنت رکھ دینا، یہ اس سے ہم بچ سکیں، آمین ثم آمین۔ سورۃ حجرات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے جھگڑا لڑائی میں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے درمیان صلح کروا دیجئے، اور اس صلح کروانے میں اگر آپ کو اپنے پاس سے کوئی بات کہنی پڑے تو اجازت ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس طرح کی بات کہ نہیں آپ کے بارے میں تو یہ بھائی جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی تعریف کر رہے تھے اور آپ کی بڑی خوبیاں بیان کر رہے تھے اور وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر کوئی گلہ یا غصہ کوئی تھا اس کے دل میں تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ تو صلح کرانے میں یہ بہت ضروری ہے کہ دلوں کی صفائی کی جائے، دونوں کے پاس باری باری جایا جائے، وہ بھائی بھائی ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، یا وہ میاں بیوی ہوں، اور پھر باری باری ان دونوں کو آپس کے تعلقات کی بہترین چیزیں جو ہیں وہ یاد دلائی جائیں، اور یہ بتایا جائے کہ وہ دوسرا فریق آپ کا بہت خیر خواہ ہے اور آپ کی بہتری چاہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے۔ اس طرح سے دل جو ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ ہمارا کرنے کا کام ہے، تو یہ انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ پھر یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جو اس کو پہنچنے والا نقصان اس تک بات پہنچ گئی کہ فلاں شخص اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس کو اس نقصان سے بچا سکے، اور پھر اس کی حفاظت یہ کرے گا کہ اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے تو اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے بارے میں اچھی بات منہ سے نکالیں تاکہ دوسروں کے بھی دل اس کی طرف سے صاف ہوں۔ یہ بھی ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں بہترین بنانے کے لیے ہر چیز کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا گیا، اور یہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت روایت ہے، اور سمجھیں یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑ دے، اور اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان بھائی یا کوئی مسلمان بہن اپنی بہن سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب جمعرات اور پیر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، مگر ان کے لیے نہیں کہ جنہوں نے قطع تعلقی کی ہو آپس میں، تو ان کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف دیکھتے رہو، فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، ان کو دیکھتے رہو کہ شاید یہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں۔ انتظار کیا جاتا ہے اس بات کا کہ وہ لڑائی سے غصے سے صلح کی طرف آ جائیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتا دوں وہ بات کہ جو روزے نماز اور صدقہ کرنے سے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کراؤ، اور آپس کا فساد مونڈ دینے والا ہے۔ آپس میں صلح کراؤ، یعنی کوئی مسلمان بھائی آپس میں
ان کے دل بڑے ہوں گے ایک دوسرے سے تو کیا کرو کہ ان کی صلح کرا دیا کرو، اور یہ اس سے فساد اس سے ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جب بندہ ناراض ہوتا ہے، جب جھگڑا لڑائی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سوائے فساد کے اور کچھ نہیں لاتا۔ یہ جھگڑا جو ہے دل بڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے برا چاہا جاتا ہے۔ تو جب صلح ہو جائے تو پھر سارا فساد وہیں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور نیند اڑنے کے ساتھ اس تکلیف میں شامل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اس کے مالک کو بھی بہت پسند ہو۔ میں نے عرض کیا، اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ہنرمند یا بے ہنر کی مدد کر۔ میں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوگوں کو اپنی برائی سے بچا، تو بے شک یہ صدقہ ہے جو تو اپنے نفس پر کرتا ہے۔ کس قدر اہم حدیث ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، یا آپ کے پاس مال نہیں ہے یا علم نہیں ہے یا کچھ اس طرح کا آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ لوگوں پر خرچ کریں، تو کم از کم یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں کہ کسی کے حق میں آپ برا نہ کریں، نہ بری بات کہیں، نہ برا عمل کریں، اور نہ ہی کسی کے راستے میں آئیں۔ یعنی یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا، تو لوگوں کو اپنی برائی سے بچا، تو بے شک یہ صدقہ ہے جو تو اپنے نفس پر کرتا ہے۔ یہ اپنے اوپر صدقہ کرنے کے برابر ہے کہ اگر ہم اپنی ہی برائی سے دوسروں کو بچا لیں۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ہم میں بھی کوئی برائی ہے اور ہم بھی کسی کا برا چاہتے ہیں یا برا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے منہ سے جملے کیا نکلتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اور یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھا دیا اور کیسے دلوں سے آہ نکلی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ جو احکام ہیں یہ ہمیں ماننے ہی پڑیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو اگر ہم منا لے، اپنے دلوں کو ان پر عمل کرنے کے لیے منا لیتے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، پورا معاشرے کے لیے یہ ایک مثال، اور پھر آپ کو دیکھ کر شاید کہ کوئی دوسرا بھی اس چیز کو اپنائے، اور پھر اس کے بتایا جائے کہ یہ جو کام میں نے کیا یہ اس لیے کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس چیز سے سننے والے کے دل میں بھی محبت آئے گی، چاہت آئے گی، اس کا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی اس کام کو انجام دوں کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے، تو ایک پکارنے والا بآواز بلند کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو اور تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنے بڑے بڑے اجر یہ صرف ہمیں اللہ ہی دے سکتا ہے، ہمارا رب ہی ہمارے ساتھ ایسی محبت نبھا سکتا ہے، ہماری خیر خواہی۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اور ان کا اجر دیکھیں کہ جنت میں ٹھکانہ نصیب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔